میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن اس کے 3 طریقے ہیں، 3 جہتیں ہیں دعا کی قبولیت کی۔ یا تو جو تم مانگ رہے ہوتے ہو رب وہی تمہیں عطا کر دیتا ہے، یا وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتا جو تم مانگ رہے ہو۔ تم بے شک بڑے بے چین ہو، بڑے تڑپ رہے ہو، میں ایک مثال دے چکا ہوں پہلے کہ بچہ ایڑیاں مار رہا، یا تو جو تم نے مانگا ہے تمہارا رب تمہیں وہی دے دیتا ہے، یا وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اللہ اس کے بدلے تمہیں کوئی اور چیز دے دیتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارے حق میں کچھ بھی بہتر نہیں ہوتا، دعا تمہاری اللہ پھر بھی رد نہیں کرتا۔ تیسری صورت میں رب تمہاری دعائیں ذخیرہ کر لیتا ہے اور ان دعاؤں کے بدلے اللہ قیامت میں تمہیں اجر عطا فرما دے۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کے ذہنی سکون کے لیے، قلبی اطمینان کے لیے، دل کی ڈھارس کے لیے بہت ضروری ہے۔ کوئی ضروری ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہی ہو اور وہ ہمیں مل ہی جائے؟ یہ کوئی ضروری ہے؟ کبھی بھی اپنی زندگی میں اس طرح کی تڑپ نہ پیدا کریں، ورنہ آپ بے چین ہو جائیں گے۔ آپ کی زبان پر کئی شکوے آئیں گے، کئی شکایتیں آئیں گی، آپ بہت ساری جگہوں پہ نافرمانی والے جملے بول دیں گے معاذ اللہ۔ بس رب جو فیصلہ کرے اس پہ راضی رہنا سیکھیں۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے سورہ انبیاء میں سے، ذرا دیکھیے میرے رب کریم نے قانون کیا بیان کیا۔ فرما کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ پہلے یہ جملہ کہا اور اسی سے ملتا جلتا جملہ آخر میں کہا اور درمیان میں کیا کہا؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے بھلائی کے ذریعے بھی اور برائی کے ذریعے بھی، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے۔ پہلے کہا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، آخر میں فرمایا کہ تم ہماری طرف ہی لوٹ کے آؤ، اور بیچ میں کیا فرمایا؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں برائی کے ساتھ بھی آزمائیں گے، بھلائی کے ساتھ بھی آزمائیں گے، صحت دے کے بھی آزمائیں گے، بیماری دے کے بھی آزمائیں گے۔ میرا زوالی آزمائش نہیں ہوتا، عروج بھی آزمائش ہوتا ہے۔ میری بھوک کی آزمائش نہیں ہوتی، زیادہ پیسے بھی آزمائش ہوتے ہیں۔ انسان کے لیے صرف اس کا کمزور جسم ہی آزمائش نہیں ہوتا، اس کا طاقتور وجود بھی آزمائش ہوتا ہے۔ فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، بس خیال رکھنا کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لوٹ کر تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا اگر وہ اس پر صبر کرے، اللہ کی قضا پہ راضی رہے، تو پھر اللہ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ناراضگی کا اظہار کریں کہ یہ مصیبت کیوں آئی تو پھر اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزمائے گا، خیر کے ساتھ بھی اور پریشانی کے ساتھ بھی۔ انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ محنت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نتیجہ میری مرضی کا آنا چاہیے، یہ اس کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ آپ رزلٹ کبھی اپنی مرضی کا نہ مانگیں، یہ دعویٰ ٹھیک نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں میں بندہ بھی ٹھیک ہوں بھی دیانتدار، محنت بھی بڑی کرتا ہوں، توجہ بھی میری پوری ہے، پر پھر بھی معاملہ صحیح کیوں نہیں ہوتے؟ تو میں کہتا ہوں پہلی باتیں ساری ٹھیک تھی، آخری والی غلط ہے۔ اس لیے کہ محنت آپ کریں ساری، پر بندے نے رہنا تو بندہ ہی ہے نا۔ ساری محنت کر کے آپ کبھی اس نقطے کو سمجھ جائیں نا کہ 950 سال نبیوں نے تبلیغ کی، 1000 سال انبیاء نے تبلیغ کی، انبیاء نے رب کے تربیت یافتہ لوگوں نے تبلیغ کی، 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا، 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا، لیکن میں آپ کو دیانتداری سے بتاتا ہوں کہ وہ کامیاب ہو کے گئے دنیا سے۔ انبیاء کامیاب ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ رب نے انہیں کہا تھا جا کے پیغام دینا ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ بندوں کا بدلنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے بچے پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فٹافٹ نہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ نبیوں کے ذمہ تبلیغ کرنا ہے، یہ ان کا ذمہ نہیں کہ لوگ ضروری کلمہ پڑھیں، ہدایت تو رب کریم کے دستے قدرت میں ہے۔ انبیاء خلوص سے، للہیت سے جدوجہد کرتے رہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مالک اتنی محنت کیا بندے ٹھیک نہیں ہوتے، یہ نہیں کہا انہوں نے، اس لیے کہ جو ان کی ڈیوٹی تھی انہوں نے ڈیوٹی صحیح کی۔ ہم نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے۔ پریشان اس وقت ہوتے ہیں جب نتیجہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں، نتیجہ نہ اپنی مرضی کا مانگے، رزلٹ نہ اپنی مرضی کا مانگے۔ اور جناب پیر صاحب میں فلانا وظیفہ بھی پڑھتا ہوں، فلانا وظیفہ بھی پڑھتا ہوں، فلانا وظیفہ بھی پڑھتا ہوں، دل نہیں صاف ہوتا، تو میں نے کہا یہ تو اللہ نہیں کر رہا ہے۔ آپ ڈیوٹی کریں، آپ کام کریں جو آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے، اس میں وہ قضا نہ کریں آپ، باقی اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے گا۔